ضلع لاہور چترال میں ایپٹا یعنی آل پرائمری ٹیچر ایسوسی ایشن کے اراکین کا ایک روزہ کنونشن گورنمنٹ سینٹینل ماڈل ہائی اسکول کے ہال میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایپٹا کا صوبائی صدر عزیز اللہ خان مہمان خصوصی تھے، جبکہ تقریب کی صدارت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر لاہور چترال نے کی۔ چترال کے اساتذہ نے مہمان نوازی کی روایت قائم رکھتے ہوئے مہمانوں کو ڈاکخانہ چوک سے جلوس کی شکل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے حسب روایت مہمانوں کو چترالی پکول یعنی 2 بھی پیش کیے۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایپٹا کے ضلعی صدر ضیاء الرحمان نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ان پر زور دیا کہ وہ پرائمری اسکول کے اساتذہ کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے اور ہم ان کے ساتھ ہر میدان میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر عزیز اللہ خان نے کہا کہ ہم نے اساتذہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہر فورم پر حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو تعلیم کے لیے اتنا زیادہ بجٹ رکھو کہ ہر پاکستانی آسانی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان پر زور دیتی ہے کہ داخلہ مہم کے دوران 16 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں داخل کرائیں۔ ہم تو اپنا ہدف پورا کریں گے، مگر حکومت کو بھی چاہیے کہ ان بچوں کے لیے بجلی، پانی، ہوا، واش روم اور دیگر سہولیات کا بندوبست کرے تاکہ وہ بچے اسکول چھوڑنے پر مجبور نہ ہو۔ اس موقع پر صوبائی صدر عزیز اللہ خان نے میڈیا سے بھی بات چیت کر لی۔ وہ تو ہمارا کام ہے، ہم نے پچھلے سال بھی ٹارگٹ اچیو کیا تھا، اس سال بھی کریں گے، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب بچے ہم انرول کریں گے تو پھر آپ اسکولوں میں ان کے لیے اضافی کمرے بنائیں، اس کے لیے پانی بجلی کا انتظام کریں تاکہ بچے آئے، تاکہ وہ پھر ان کا دل لگے اسکول میں۔ ضلعی صدر ضیاء الرحمان نے اس کنونشن کے راز و مقاصد پر اظہار خیال کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ پرائمری تعلیم جو ہے وہ بنیادی تعلیم ہے اور وہ جو ہے اتنا پرکشش ہو کہ اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ اس کے لیے آئیں، اور جب تک پرائمری تعلیم بہتر نہیں ہوگا قوم بہتر نہیں ہوگا۔ اس کنونشن میں کثیر تعداد میں ضلع بھر کے پرائمری اسکولوں کے اساتذہ نے شرکت کی، جو دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ یورپ کے کئی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس قدرتی وسائل پاکستان کے نصف کے برابر میں نہیں ہے، مگر وہ ہم سے ترقی میں بہت آگے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ اور معیاری تعلیم ہے۔ اگر ہم نے بھی پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان اساتذہ کرام کو ان کا جو عزت و احترام ہے وہ حق وہ دے دیں، اور تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ اتنا بڑھائیں کہ ہم اپنے نسلوں کو اعلیٰ اور معیاری تعلیم دے کر پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں۔ احمد زاز کی چترال۔